بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کاروان سرائے 13واں حصہ۔ کردار: آغا ذوالقرنین، کاروان سرائے کا مالک۔ یاسین بیرا، حساس ذہن رکھنے والا نوجوان۔ ولسن بیرا، لمبے قد، متناسب جسم کا ہنستا مسکراتا نوجوان۔ ہاؤزی بیرا، پست قد اور گتھے بدن کا مالک۔ کرم داد بیرا، پختہ عمر کا آدمی، مضبوط ڈیل ڈول کا حامل۔ سلیمان مثالچی، خوف و ہراس میں مبتلا کم ہمت شخص۔ مینیجر، افسر اور ماتحتوں میں منقسم شخصیت۔ فریدہ، فیا، ٹیلی فون آپریٹر، نیک سیرت اور خوش اتوار۔ ڈاکٹر فلاحت، حالات سے مجبور اور پریشان خاتون، غیر مستقل مزاج۔ پیر سلطان شاہ، رئیس، ذمہ دار، چلاک اور ہوشیار آدمی۔ اس آخری سکرپٹ میں ناظرین پر یہ بات کھول دی جاتی ہے کہ اس ہوٹل کا مالک آغا ذوالقرنین دراصل یاسین بیرا ہے، جو بھیس بدل کر اپنے ہی ہوٹل میں بیرا بنا ہوا ہے۔ آغا ذوالقرنین، مالک ہوٹل کاروان سرائے کا خوبصورت دفتر، اعلیٰ میز، اس پر اعلیٰ درجے کی اسٹیشنری، ٹیلی فون اور ٹیلی فون کے ساتھ ٹیپ ریکارڈر جس کو کرنٹ دی جائے اور جس کی پھرکیاں آن کرنے پر گھومے۔ سین کھلتا ہے تو آغا ذوالقرنین داڑھی لگائے، بالوں کا میک اپ بنائے، سیاہ چشمہ لگائے اپنی گھومنے والی کرسی پر بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے مینیجر مؤدب کھڑا ہے۔ آغا صاحب کے ہاتھ میں 1.5 فٹ لمبی بیت کی چھڑی ہے جو وہ اپنے ہاتھ پر مار رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں: آغا ذوالقرنین، ٹھیک ہے، مان لیا، فرض کر لیا کہ آپ کو اس واقعے کا 2-3 روز بعد علم ہوا، لیکن جب ایک مرتبہ… مینیجر، پورے 3 روز بعد۔ آغا، چلیے پورے 3 روز ہی صحیح، لیکن جب آپ کو اس حقیقت کا علم ہوا تو آپ نے ان کے خلاف کیا ایکشن لیا؟ مینیجر، میں نے ان کو دفتر میں بلا کر پوچھا سر۔ آغا، پھر؟ مینیجر، وہ کہنے لگے صاحب ہمیں تو اس بات کا علم ہی نہیں، یہ ہوائی کسی دشمن کی اڑائی ہوئی ہے۔ آغا، یعنی اب 2 پیسے کے بیروں کے بھی دشمن ہونے لگے؟ مینیجر، یس سر۔ آغا، مینیجر صاحب آپ بالکل نااہل ہیں، ان پڑھ ہیں، ایڈیٹ ہیں۔ مینیجر، یس سر۔ آغا، مجھے آپ جیسے ملازموں کی اور ہوٹل کاروان سرائے کو آپ جیسے مینیجروں کی چندہ ضرورت نہیں۔ مینیجر، آئی ایم سوری سر۔ آغا، اور وہ کہاں ہیں؟ مینیجر، کون سر؟ آغا، وہی بیرے۔ مینیجر، وہ حاضر ہیں سر، باہر لابی میں ہیں۔ آغا چیخ کر، دین سینڈ فار دیم۔ مینیجر باہر جاتے ہوئے، آل رائٹ سر، آل رائٹ۔ آغا، سلی فول، ایڈیٹ۔ مینیجر کے چلے جانے کے بعد آغا مائکرو فون اٹھاتا ہے اور ٹیپ ریکارڈر چلا کر بولتا ہے: میں نے بھی اپنی کتاب مکمل کرنے اور پاکستانی ذہن اور مزاج کا اندازہ لگانے کے لیے کیسے کیسے بہروپ بھرے ہیں۔ اپنے ہی ہوٹلوں میں مہینوں بیرا پن کر رہا ہوں، اپنے آشناؤں سے ناآشنا بن کر ملا ہوں، اور جس شخص کو بھی ٹٹول کر دیکھا اس کے اندر کچھ اور ہے اور باہر کچھ اور۔ ابھی وہ یہ ڈکٹیشن ریکارڈ کر ہی رہا ہوتا ہے کہ مینیجر صاحب اور اس کے پیچھے ولسن، ہاؤزی، کرمداد اور سلیمان مثالچی داخل ہوتے ہیں اور سر جھکا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آغا، مینیجر صاحب آپ باہر جائیے۔ مینیجر، یس سر۔ باہر جاتا ہے۔ آغا، کہو کہ ہم جو کہیں گے خدا کو حاضر ناظر جان کر سچ کہیں گے۔ سب بیرے اور مثالچی جو کچھ کہیں گے خدا کو حاضر ناظر جان کر سچ کہیں گے۔ آغا، اور اپنے مالک کے سامنے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ سب، اور اپنے مالک کے سامنے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ آغا، کیا تم نے سرونٹ کوارٹرز میں شام ولسن منائی تھی؟ سب خاموش ہیں۔ آغا، میں کیا بکواس کر رہا ہوں؟ ولسن، نو سر، ہم کو تو پتہ بھی نہیں کہ شام ولسن کیا چیز ہوتی ہے۔ آغا، تم نے کچن سے چیزیں چرا کر سپلائی کی تھی۔ ہاؤزی، ہاؤزی، نو سر، نیور، آئی ایم دا سرونٹ سر، میں نے کوئی چیز چوری نہیں کری سر۔ آغا، تم نے پہلے بڑے لوگوں کی طرح ہوٹل میں شام منانے کی تقریب شروع کی، پھر تم نے ایک چکوا شو کیا۔ سب سے پہلا آئٹم سلیمان مثالچی کے ناچ کا تھا۔ سلیمان، ناچ یعنی ڈانس سر؟ آغا، تم اس میں ساڑی پہن کر اور گھنگرو باندھ کر ناچے تھے۔ سلیمان، میرے تو باپ کو بھی ناچنا نہیں آتا سر۔ آغا، پھر تم نے؟ کرمداد اور یاسین بیرے نے مل کر خٹک ناچ ناچا۔ کرمداد،
نہیں جناب عالی، قبلہ و کعبہ حضور انور، مجھے تو نہیں آتا خٹک ناچ۔ آغا اور وہ کہاں ہے یاسین بیرا؟ ولسن وہ چھٹی پر ہے سر، 1 ہفتے کی چھٹی پر۔ آغا کیا بات ہے، جب بھی ہم ہوٹل کے معائنے پر آتے ہیں یاسین ہمیشہ چھٹی پر ہوتا ہے؟ ولسن اس کی والدہ بیمار ہے سر، تار آیا تھا گجر خان سے۔ آغا کیا یہ درست ہے کہ تم سب نے مل کر بھنگڑا ناچ ناچا تھا؟ سب نو سر۔ آغا بیر شکیل نے لڑکیوں کی آواز بنا کر اناؤنسمنٹ کی تھی۔ سب نو سر۔ آغا تم جھوٹ بولتے ہو، بکواس کرتے ہو۔ سب خاموش ہیں۔ آغا ولسن یس سر۔ آغا تم نے مجھے گالیاں دی تھی؟ ولسن خوفزدہ ہو کر نو سر۔ آغا تم نے مجھے دڑیل، بے ایمان، مکار اور سور کہا تھا۔ ولسن صاحب جی مجھ سے قسم لے لیجئے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے انہی کی قسم ہے، میں نے آپ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی۔ آغا تم نے مجھے سنگ دل، بے ایمان اور بدبخت کہا تھا کرمداد۔ کرم نہیں جناب عالی، قبلہ و کعبہ حضور انور، میری تو زبان جل جائے اگر میں نے آپ کو کوئی بات کہی ہو تو۔ آغا تم نے ناچ گانے کے بعد سلیمان مثالچی یہ کہا تھا کہ آغا ذوالقرنین بڑا لالچی آدمی ہے اور دولت پر سانپ بنا بیٹھا ہے۔ سلیمان رو کر میری تو زبان پھوٹ جائے جو میں نے حضور کو کچھ کہا ہو، ہم تو آپ کے نوکر ہیں صاحب جی، ہم کیسے حضور کے خلاف بول سکتے ہیں؟ آغا مجھے سب معلوم ہے، ایک ایک بات معلوم ہے، تم نے میرے بارے میں جو کہا مجھے سب بتلا دیا گیا ہے۔ ولسن آپ یاسین کی باتوں پر اعتبار نہ کریں سر، وہ ہم سب سے لگتا ہے جی۔ آغا میں کسی یاسین کو نہیں جانتا، میری اسے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، مجھے تو یہ سب ان خطوں کی معرفت معلوم ہوا ہے۔ یہ خطوں کا پلندہ دیکھ رہے ہو؟ سر یس سر۔ آغا یہ ہمارے معزز اور اونچے درجے کے کلائنٹس نے ہمیں لکھے ہیں۔ سر اگر ہوٹلوں میں بیروں خانساموں کی شامیں منائی جانے لگیں تو ہم اس ہوٹل سے قطع تعلق کر لیں گے اور آپ کا بزنس فیل کر دیں گے۔ ہاؤزی سر شامیں تو ہمیشہ بڑے آدمیوں کی منائی جاتی ہیں، گڈ مین کی، گریٹ مین کی، بیروں خانساموں کی کس طرح منائی جا سکتی ہیں؟ ناٹ پاسبل، ناٹ پاسبل۔ آغا تم بکواس کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، میں تم کو برخاست کرتا ہوں۔ کرم یہ میرا کعبہ شریف کی طرف ہاتھ ہے جناب علی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ولسن کسی نے بھی کچھ نہیں کیا سر۔ سلیمان ذرا اونچے ہو کر ہم تو بے گناہ ہی مارے گئے صاحب جی، اس کے تو بھائی مامے چاچے سبھی کام کرتے ہیں مرید کے منڈی میں، میرا اب کیا بنے گا؟ آغا تم نے اخبار والوں سے بھی کہا تھا کہ شام ولسن کی کاروائی اخبار میں چھاپ دو۔ ولسن کس نے جی؟ آغا وہ تو خدا کا شکر ہے کہ اخبار والے تم جیسے کمی کمینوں کی خبریں نہیں چھاپتے، ورنہ آفت آ جاتی۔ ولسن یہ جو یاسین ہے نا سر۔ آغا ہاں ہاں بتاؤ کیا ہے اس کو، ہم اس کی بھی خبر لیں گے۔ سلیمان نہیں جی وہ تو ہمارا سنگی ہے، اس نے کچھ نہیں کیا صاحب جی۔ آغا اگر تم اس کی باتیں سچ سچ بتا دو گے تو ہم تم سب کو معاف کر دیں گے۔ کرم وہ بیچارہ تو غریب آدمی ہے جی، اس نے کچھ نہیں کیا۔ آغا جس دن تم نے شام ولسن منائی وہ کچن سے بوتلوں کے کریٹ چرا کر لاتا تھا جو تم سب نے مل کر پی تھیں۔ ولسن نہیں سر وہ چور نہیں ہے۔ آغا وہ چور ہے، میں اس کو تم سے بہتر جانتا ہوں۔ ہاؤزی نو سر نو سر، ہی از اے گڈ مین، ویری گڈ مین، یاسین ویری گڈ مین، نو چوری نو چوری نو چوری۔ آغا گھنٹی بجا کر اور مینیجر کو داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر مینیجر صاحب۔ مینیجر یس سر۔ آغا ان سب بیروں کا حساب کر دیجئے اور انہیں چھٹی دے دیجئے۔ مینیجر ویری ویل سر۔ آغا اور جب یاسین بیرا آئے اس کی بھی چھٹی کر دیجئے۔ ولسن نہیں جناب اس کا کوئی قصور نہیں، آپ چاہے ہمیں نکال دیں سر، لیکن یاسین آپ کا خدمت گزار ہے جی۔ آغا شٹ اپ۔ مینیجر ان سے کہیے کہ 2 دن کے اندر اندر کوارٹر خالی کر دیں۔ مینیجر ویری ویل سر۔ کرم حضور میری بہن بیمار ہے جی، میں نے اس کے علاج کے لیے نوکری کہی تھی، نہیں تو میں تو یہ بھی۔ آغا میں نہیں جانتا کسی بیماری کو، غصے سے کلیئر آف، آئی سے کلیئر آف۔ سب گردنیں جھکائے وہاں سے چل دیتے ہیں، ساتھ ہی مینیجر بھی۔ ان کے جانے کے بعد
آغا ٹیپ ریکارڈر آن کرتا ہے اور بولتا ہے، آغا یہاں ہر شخص کے دو رخ ہیں، غریب آدمی اپنے پیٹ کی خاطر دو رخا ہے، امیر آدمی اپنی برتری اور سٹیج کی خاطر دو رخا ہے، حاکم حاکمیت جتانے کے لیے سوانگ بھرے پھرتا ہے اور محکوم خوف کے مارے ریاکاری میں مبتلا ہے۔ سارے ایشیائی ملک، سارے افریقی اور ایشیائی ملک۔ آغا یہ باتیں ریکارڈ کر ہی رہا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر فلاحت اندر داخل ہوتی ہے۔ ڈاکٹر فلاحت، میں آئی کم ان؟ آغا کھڑے ہو کر، شور شور، آئیے ڈاکٹر صاحب تشریف رکھیے۔ ڈاکٹر بیٹھتے ہوئے، آغا صاحب آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ان گرمیوں میں آپ مجھے ابراڈ بھجوا دیں گے۔ آغا وعدہ تو کیا تھا لیکن مجھے افسوس ہے کہ… ڈاکٹر افسوس وسفوس میں کچھ نہیں جانتی، مجھے یو کے جانا ہے، انہی دنوں جانا ہے، آپ کی چاہے مجبوری ہو یا معذوری یا کچھ اور۔ آقا دیکھیے بات یہ ہے کہ اس سال ہم کسی بھی صورت میں آپ کو باہر نہیں بھجوا سکتے۔ ڈاکٹر باہر نہیں بھجوا سکتے تو میں اس ملک میں بھی نہیں رہ سکتی۔ آقا اس ملک کو کیا ہوا ہے بیچارے کو؟ ڈاکٹر اس کو کچھ نہیں ہوا، آئی لائک اٹ، یہ میرا ملک ہے، آئی لو اٹ، لیکن میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ آقا تو پھر ڈاکٹر صاحبہ ہماری بھی بہت مجبوریاں ہیں۔ ڈاکٹر اگر آپ کی مجبوریاں ایسی ہی شدید ہیں تو کسی اور ڈاکٹر کا بندوبست کر لیجئے، میں آپ کی ملازمت نہیں کر سکتی۔ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے، آغا گھنٹی بجاتا ہے، مینیجر داخل ہوتا ہے۔ آغا آپ گھبرائیں نہیں ڈاکٹر صاحب، دیکھیے نا، دراصل ہم نے آپ کو یہاں اس لیے زحمت دی تھی کہ آپ ہمارے دوست کی بیوی ہیں اور دوستوں کی بیویاں دوستوں سے بڑھ کر عزیز ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر تھینک یو ویری مچ، جیسی عزت آپ کے دل میں میری ہے ویسی ہی آپ کے دوست کی ہوگی۔ آغا خیر یہ تو نہ کہیے۔ ڈاکٹر میں معافی چاہتی ہوں آغا صاحب، میں ہوٹل کاروان سرائے کی ملازمت نہیں کر سکتی، خدا حافظ۔ وہ چلی جاتی ہے۔ آغا مینیجر صاحب۔ مینیجر یس سر۔ آغا ڈاکٹر صاحب کو 1 مہینے کی تنخواہ اور دے کر رخصت کر دیجیے۔ مینیجر یس سر۔ آغا اور وہ جو دوسری ڈاکٹر صاحب ایک مرتبہ تشریف لائیں تھیں دبلی سی، انہیں بلوا بھیجیے۔ مینیجر رائٹ سر۔ آغا انہیں ہوٹل روم کی بھی ضرورت نہیں اور ان کے ساتھ بیبی جبار جیسا لامتی بچہ بھی نہیں۔ مینیجر اور وہ باہر بھی نہیں جانا چاہتی سر۔ آغا ٹھیک ہے، ڈو ایز آئی ہیو ٹولڈ یو۔ مینیجر یس سر۔ باہر چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد آغا صاحب پھر اپنے ٹیپ ریکارڈر کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن اب کی بار ان کا ٹیپ ریکارڈر چلنے میں ذرا دیر کر دیتا ہے۔ وہ ادھر ادھر کے بٹن دباتے ہیں، مائکرو فون میں پھونک مار کر دیکھتے ہیں۔ ابھی وہ انہی کاموں میں مصروف ہیں کہ ڈاکٹر پھر داخل ہوتی ہے۔ ڈاکٹر لاڈ کے ساتھ، آغا بھائی پھر آپ وعدہ کیجئے کہ اگر اب کی بار نہیں تو اگلی گرمیوں میں مجھے ولایت ضرور بھیج دیں گے۔ آغا دیکھیے بھابھی میں وعدہ نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر آپ کے بھائی آئیں گے تو وہ خود وعدہ لے لیں گے آپ سے۔ آغا یہ دوسری بات ہے۔ ڈاکٹر میں ابھی کچھ اور یہاں رہ کر اپنے ملک کے باشندوں کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ آئی لو مائی کنٹری، دیکھیے نا یہاں کے لوگ کس قدر پور ہیں۔ آغا بے توجہی سے، بے شک بے شک۔ ڈاکٹر مینیجر صاحب سے کہیے وہ مجھے بڑا سیٹ آف رومز دے دیں، میں بیبی جبار کو سائیکولوجیکل بیسس پر پال رہی ہوں اور اسے علیحدہ کمرے میں سلانا چاہتی ہوں۔ آغا ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر اصل میں آغا بھائی جان بیبی جبار ڈرتا بہت ہے، میں اس کا ڈر کم کرنا چاہتی ہوں۔ مینیجر بھی اندر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا ڈیڈی بھی بہت ڈرتا ہے اندھیرے میں۔ آغا اندھیرے میں ہر کوئی ڈرتا ہے ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر لیکن یہ سائیکولوجیکل ہے، ڈر ور کوئی چیز نہیں، میں کسی چیز سے نہیں ڈرتی، مجھے کسی چیز سے خوف نہیں آتا، بس ایک سیکیورٹی ہونی چاہیے، فائنینشیل سیکیورٹی۔ آغا مینیجر صاحب ڈاکٹر صاحب ہوٹل میں بدستور ملازم رہیں گی؟ مینیجر یس سر۔ ڈاکٹر تھینک یو آغا بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ وہ چل دیتی ہے۔ آغا تھینک یو تھینک یو۔ اس کے جانے کے بعد ٹیپ ریکارڈر میں یہ سیکیورٹی بھی عجیب و غریب چیز ہے۔ جس کے پاس 1000 روپے ہیں وہ اپنے مستقبل سے خوف زدہ ہے، جو لکھ پتی ہے وہ فائنینشیل سیکیورٹی مانگتا ہے، جو کروڑ پتی ہے رینی ڈے کے خوف سے اور روپیہ جمع کرتا ہے اور خوف کھاتا ہے۔ ہم سب خوف زدہ ہیں اپنے حال سے، اپنے مستقبل سے، اپنے ماحول سے، اپنے گرد و پیش سے۔
بچے اندھیرے میں ڈرتے ہیں، ہم دن کے اجالے سے خوف کھاتے ہیں، ہم ایک خوف زدہ گروہ، ایک خوف زدہ قوم ہیں، ہم میں وہ ساری باتیں موجود ہیں۔ ان کے اس جملے کو کاٹتی ہوئی مس فیا اندر داخل ہوتی ہے۔ فیا: may I come in sir؟ آغا: یس کم ان مس فیا، پلیز سٹ ڈاؤن۔ فیا بیٹھتے ہوئے: تھینک یو سر۔ آغا: وہ بات کئی مہینوں سے میرے ذہن میں چکر لگا رہی تھی مس فیا، اب وہ میں آپ سے ایک دم کہہ دینا چاہتا ہوں۔ فیا: یس سر۔ آغا: مجھے سر نہ کہا کرو مس فیا، ڈیئر ذوالقرنین کہا کرو۔ فیا: جی؟ آغا: میں آپ کی خدمت میں اپنا آپ پیش کرتا ہوں۔ فیا: میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ آغا: میں آپ سے شادی کا خواہش مند ہوں مس فیا۔ فیا غصے سے: او پلیز سر۔ آغا: میں آپ کی خدمت میں یہ ہوٹل، اپنے کارخانے، اپنی جائیداد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فیا: مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ آغا: آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں؟ فیا: نو تھینکس۔ آغا: میں آپ کا مستقبل درخشاں دیکھنا چاہتا ہوں مس فیا۔ فیا: مجھے درخشاں مستقبل کی خواہش نہیں۔ آغا: تو پھر وہ بات ٹھیک ہے گویا۔ فیا: کون سی بات سر؟ آغا: کہ آپ یاسین بیرے کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش مند ہیں۔ فیا: یس سر۔ آغا: مس فیا آر یو میڈ؟ فیا: آپ اسے میڈنس کہہ لیجئے۔ آغا: ایک بیرا آپ کو کیا دے گا؟ فیا: وہ سب کچھ جو ایک شریف، محنتی، نیک نفس اور ہنس مکھ خاوند اپنی بیوی کو دے سکتا ہے۔ آغا: میں تم دونوں کا مستقبل تباہ کر سکتا ہوں۔ فیا: ہم تباہ حالی میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں گے۔ آغا: یو آر اے سلی اسکول گرل۔ فیا: آئی ڈونٹ مائنڈ سر۔ آغا: آپ کو ٹیلی فون گرل کی نوکری کہیں اور نہیں ملے گی۔ فیا: میں کچھ اور کام کر لوں گی۔ آغا: آپ کے ساتھ یاسین بیرے کو بھی نکال دیا جائے گا۔ فیا: وہ بھی کچھ اور کام کر لے گا۔ آغا: مینیجر صاحب سے کہیے آج سے آپ کی ملازمت ختم کی جاتی ہے۔ فیا اٹھتے ہوئے: تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ۔ وہ چلی جاتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد چند سیکنڈ تک آغا صاحب خاموش بیٹھے رہتے ہیں، پھر فیا سر جھکائے اندر داخل ہوتی ہے۔ فیا: آئی ایم ویری سوری سر۔ آغا خوش ہو کر: کیا بات ہے؟ فیا: وہ جی میں نے یورپ ٹریول گائیڈ لی تھی ہوٹل کاؤنٹر سے۔ آغا: تو پھر؟ فیا: وہ مجھ سے گم ہو گئی ہے سر، میں اسے ریپلیس تو نہیں کر سکتی، کیا آپ اکاؤنٹنٹ کو اجازت دے دیں گے کہ وہ اس کی قیمت میری تنخواہ سے کاٹ لے؟ آغا: اجازت ہے۔ فیا: تھینک یو سر، یو آر ویری کائنڈ۔ اس کی اس بات پر پیر سلطان شاہ کی آواز حاوی ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ دفتر میں داخل ہوتا ہے۔ سلطان: او بھئی کداں ہے آغا ذوالقرنین صاحب؟ ساڑیاں اکھیاں دا چانن تے دل دا نور تے ساڈا یار پکا۔ داخل ہو کر: بسم اللہ بسم اللہ، اے تا آیا بیٹھا ہے شیر ببر۔ فیا چلی جاتی ہے۔ حاکمہ دا حاکم تے سیٹھاں دا سیٹھ۔ آغا: کہیے کہیے پیر جی، خیریت سے تو ہیں؟ سلطان ہاتھ ملا کر: اللہ دا شکر ہے، کرم ہے او دی جناب وچوں، تسی ول جے تگڑے جے، صحتاں ٹھیک نے، لاٹو پہ بلدے نے دولتاں دے۔ آغا: اللہ کا شکر ہے پیر صاحب، جو وقت گزر رہا ہے اچھا گزر رہا ہے جی۔ سلطان: لو پھر کر چھڈیا ہے بندوبست تھوڑی زمین دا، 4 مربے ساڈے، جوان دی ہک ورگے، میکسی پاک بیجو، گنا بیجو، کپاہ اگاؤ، سروں توریا تارا میرا، اسی پکے ہاں، بچیاں والی جھوٹ پٹسن تو علاوہ جو چاہے بیجو۔ آغا: کدھر ہے یہ زمین پیر صاحب؟ سلطان: جنگو 7-8 میل دے فاصلے تے، چڑھ دے۔ سبحان اللہ، کافی زمین ہے آغا صاحب۔ آغا: اور قیمت کیا طے پائی؟ سلطان: 2.5 لاکھ، 1,50,000، 2-2.5 اتے کاغذ پتر تے لگ جاسن تے سونا کم ہو جاسی ساڑھے یار پھرا آغا صاحب دا۔ آغا: میں تو وہ زمین دیکھنے نہیں جا سکتا پیر صاحب، آپ کسی دن یاسین بیرے کو ساتھ لے جائیں، اگر وہ پاس کر دے تو بس پھر۔ سلطان: یاسین بیرا تے ہو بھی آیا، ویکھ بھی آیا شودا، مٹی تے گدڑے طرح لیٹے، زرخیز ڈلیاں نو اکھاں نال لاوے، چمے تے متھا مارے وٹیاں تے، قربان ہو جاوے۔ آغا: یاسین وہ زمین دیکھ آیا ہے؟ کمال ہے، مجھے علم ہی نہیں ہوا، کس دن گیا وہ اور کس دن واپس آیا؟ سلطان: بس کھنگ دئی گیا ہے تے کھنگ دئی آیا ہے۔ آکھن لگا: پیر سلطان شاہ جی، اے مربے تے مفت دوارے ہو تسی ساڑے مالک نو؟ آغا:
تو پھر میں آپ کو 1.5-2 لاکھ کا چیک دے دوں پوسٹ ڈیٹ میں؟ سلطان پوسٹ ڈیٹڈ کیوں؟ آج دی تاریخ دا چکٹو۔ آغا 3 لاکھ کی پیمنٹ کل کی ہے، 7 لاکھ کا میرا بونس ہفتے تک جمع ہو رہا ہے حساب میں، اس وقت اتفاق سے 8-10 ہزار بھی نہیں بینک میں۔ سلطان ایڈیاں جائیداداں، اینیاں ملاں، اینے کارخانے تے۔ آغا وہ کوئی بات نہیں، بزنس میں ایسا ہوا ہی کرتا ہے نا۔ آزاد کشمیر میں جو جنگل خریدا تھا میں نے، ممکن ہے اس کے 5 لاکھ کل ہی آ جائیں، وہ میں نے سب لیٹ کر دیا ہے۔ سلطان تے خیر ہے پرائیں، کوئی غیر تے نہیں، مہینے بعد صحیح، 2 مہینے بعد صحیح۔ آقا میں تو خود آپ سے کچھ روپیہ منگوانے والا تھا۔ سلطان حکم کرو، آرڈر دیو، تیرے غلام ہاں، چاکر ہاں۔ آقا آج مجھے 6,000 کی ادائیگی کرنا ہے ایک غیر ملکی فرم کو، کل تک یہ رقم آپ کو واپس مل جائے گی۔ سلطان لے بس، او یارا 6,000 کل، جیب سے گڈی نکالتے ہوئے 8 تے آ گن لے، تے جے ہور لوڑ ہووے تے حکم کر بھیج مینوں کمرہ نمبر 130 وچ۔ آقا نہیں بس شکریہ، اتنے ہی کافی ہیں، میں آپ کو ان کا چیک لکھ دوں؟ سلطان کریا نا گل غیراں والی، بے دیداں تے بے پراں والی۔ اٹھتے ہوئے تو پیر شاہ سلطان دے دل وچ جھات مار کے نہ ویکھی تے سانو بچپن دا دوست نہیں سمجھیا؟ آغا وہ بات نہیں، میں دراصل ایک اصول سا ہوتا ہے ہم تاجروں کا کہ جس سے بھی رقم لیتے ہیں۔ سلطان اے تاجراں دے اصول رکھ، تاجراں نال تے پیراں نال گل کر، محبت تے اخلاص دی، اسی تے تیرے جان قربان کر دئیے آغا صاحب، اے تے 6,000 نے لے پھر، السلام علیکم۔ آغا وعلیکم السلام۔ سلطان جاتے ہوئے تے پھر میں یاسین بیرے نال طے کر لواں؟ آغا بالکل بالکل، آپ اس کے ساتھ مل کر سب معاملات طے کر لیجئے، رقم میں بھجوا دوں گا، رجسٹری وہ کروا لے گا۔ سلطان تے مختار نامہ انہوں دے چھڑا نا آغا صاحب؟ آغا وہ میں آج ہی اس کے نام کا بنوا دوں گا، اور اس کے بعد۔ سلطان بس بس گل شیشہ ہو گئی، اے کلیئر ہو گئی، بس تو مختار نامہ دے چھڑیا تے پھر وچ گل کئی نہ رہ گئی آغا صاحب، شیشہ ہو گئی سونے ورگی یہ ہری۔ وہ چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد آغا ذوالقرنین نوٹوں کی گڈی اپنے قریب کھینچ کر مائکروفون اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، آغا ہوٹل کاروان سرائے چاند کی طرح میرے سامنے ہے، اس کے دونوں رخ میری آنکھوں کے سامنے کتاب کی طرح کھلے ہوئے ہیں، میں اس ہوٹل کا مالک ہوں اور اس کا روشن پہلو میری نظروں کے سامنے رہتا ہے، میں ہی بھیس بدل کر اس میں بیرے کا کام کرتا ہوں، اور اس کا تاریخ اور پوشیدہ پہلو میری نظروں کے نشانے میں رہتا ہے، میں بھی عجیب آدمی ہوں، یہ ہوٹل بھی عجیب بستی ہے، اور اس بستی کے ارد گرد پھیلی ہوئی ایک اور بہت بڑی بستی ہے جہاں برسوں ہمارے کال اور فیل کی ایک دوسرے سے ملاقات نہیں ہوتی۔ آج میں اپنی کتاب کا آخری باب ریکارڈ کروں گا۔ وہ گھنٹی بجاتا ہے، اور یہ کتاب بھی بہت عجیب ہوگی، بہت سے لوگ اس پر یقین نہیں کریں گے۔ مینیجر آتا ہے اور بہت سے اچانک مینیجر کو دیکھ کر خاموش ہو جاتا ہے اور ریکارڈر بند کر دیتا ہے۔ آغا وہ جن جن کی سروسز میں نے ٹرمینیٹ کی ہیں ان کو نوٹس دیے؟ مینیجر ٹائپ ہو رہے ہیں سر، ابھی دے دیے جائیں گے 1 منٹ میں۔ آغا دیکھو مینیجر صاحب، وہ جو بیرے ہیں نا، ہاؤزی، کرمداد اور ولسن، انہیں 2-2 مہینے کا بونس دے دیجئے۔ مینیجر بونس دے کر رخصت کریں سر؟ آغا انہیں بونس دے کر 10-10 روپے کی انکریمنٹ دے دیجئے اور انہیں ان کی نوکریوں پر بحال رکھیے، وہ ہمارے دوست ہیں۔ مینیجر حیران ہو کر جی؟ آغا اور عرفان صاحب سے کہیے کہ ڈاکٹر فلاحت کا ایئر پیسج بک کرا دیں، وہ بیچاری بہت تڑپتی ہے باہر جانے کے لیے، اور یہ تڑپ اس کی زندگی کا ایک درد بن گئی ہے۔ مینیجر لیکن سر۔ آغا مس فیا کو 50 کی انکریمنٹ دے دیجئے اور اسے جانے نہ دیجئے، ایسی آنیسٹ ورکر آپ کو کہیں نہیں ملے گی، اسے کہیے گا کہ وہ شوق سے بیرے یاسین سے شادی کرے، بشرطے وہ بیرا یا وہ یاسین اسے مل جائے۔ آہستہ سے کاش میں نے اس کے ننھے دل میں امید کا چراغ نہ ہی جلایا ہوتا۔ مینیجر جی سر؟ آغا کچھ نہیں، اور یہ 6,000 میرے بینک میں جمع کرا دیجئے اور پیر شاہ سلطان کا پتہ دے دیجئے، ساتھ ہی انسٹرکٹ کرا دیجئے کہ 20 روپیہ مہینے کے حساب سے یہ رقم وہ پیر سلطان کو بھیجتے رہیں اور بھیجنے والے کا نام اور پتہ واضح نہ کریں۔
پیر سلطان شاہ کو بھی تھوڑی سی سزا ملنی چاہیے۔ مینیجر: یس سر۔ آغا ہاتھ بڑھا کر: اور مینیجر صاحب، میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، آپ نے میرا بڑا اچھا ساتھ دیا، اب میں رخصت چاہتا ہوں۔ مینیجر: کیا سر؟ آغا: میں نے اپنا یہ ہوٹل کاروان سرائے کراچی کے ایک سیٹ کے ہاتھ بیچ دیا ہے، کل ڈیڈ پر دستخط ہو جائیں گے۔ یہ میری ہوٹل کاروان سرائے میں آخری رات ہے، یا یوں سمجھو میرے کاروان سرائے کی یہ آخری رات ہے، کاروان سرائے کی آخری رات۔ مینیجر جھنجھوڑتے ہوئے: بٹ سر آپ نے، سر کیا ہو گیا سر؟